اچھا بابا جی کے بارے تھوڑی گل کریے سر. بابر کا دور تھا میرے خیال میں جب وہ یہاں پہ آئے, اور فار مائی آڈینس ان کے ریفرنس کے بولوں کہ بابر, ہمایوں اکبر, جہانگیر, شاہ جہاں, اورنگزیب, یہ کرتے کرتے یہی دور سارا کا سارا ایگزیکٹلی 10th گروز کا ہے. ایگزیکٹلی گرو گوبند صاحب نے میرے خیال یہ اورنگزیب کا ٹائم میرے خیال میں دیکھا ہے, اور وہ شاید بابر کے ٹائم سے. اچھا بابر نے ان کو قید بھی میرے خیال کیا, بالکل کیا, چھوڑ کے. اچھا یہ تھا کہ دو تین چیزیں ہیں اس میں. گرو صاحب لودھی کے دور میں پیدا ہوئے تھے. پہلے تو لودھیوں کی حکومت تھی. لودھیوں کی حکومت تھی. لودھیوں کی حکومت کے بعد سوری کی حکومت تھی, شیر شاہ کی. ہاں شیر شاہ. جی جی. تو لودھیوں کو سوری نے کاٹا, سوری کو بابر نے کاٹا, تو یہ مسلمان ہی ایک دوسرے پہ حملہ ہو رہے تھے. 12ویں صدی سے لے کے 11ویں 12ویں صدی سے لے کے مسلمان ہی ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے. اور موسٹلی یہ تھا کہ نیچے سے غلام ہی آتے تھے, جیسے بلبن کا غلام التمش تھا. ٹھیک ہے, اس طرح غلاموں کی حکومت آ رہی تھی. اور مغلز جو تھے یہ بھی ترکوں کے غلام تھے. صحیح. یہ نہیں تھا ان کی اپنی کچھ فوج نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو سلطنت عثمانیہ کی فوج تھی جو ساتھ لاتے تھے انہوں نے ساتھ. اچھا بہت ساری چیزوں میں یہ نہیں دیکھتے ہمارے ہسٹورین کہ جو سلطنت عثمانیہ نے بابر اور باقی مغلوں کو باغی قرار دیا تھا, اور فتویٰ تھا ان کے خلاف 15ویں 16ویں صدی میں کہ یہ جو ہے اس کے قابل نہیں ہے کہ ان کو راج دیا جائے, سلطنت دی جائے. لیکن پھر بھی انہوں نے سلطنت کی ہے, اس یہاں پہ کی ہے. اورنگزیب کے خلاف بھی سلطنت عثمانیہ کا جو وہ تھا اپنا کہ یہ انتہائی ظالم ہے, اور یہ جس چیز کو فروغ دے رہا ہے. سلطنت عثمانیہ کے کچھ فتوے موجود ہیں ترکی میں, اس میں خاص طور پہ یہ فلسفہ موجود ہے کہ اورنگزیب جو ہے وہ سیکس کو فروغ دے رہا ہے, اس لیے یہ باغی ہے, سلطنت عثمانیہ کا باغی ہے, اور باغی کو کوئی بھی قتل کر سکتا ہے. یہ فتویٰ بہرحال موجود ہے. صحیح ہے. اس کے خلاف تو وہ اس کا زیادہ جو اثر تھا وہ لوکل لوگوں پر بھی پڑا. گرو صاحب کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ جو ہے وہ ان کا بھائی تھا. گرو جی کا بھائی نہیں, اورنگزیب کا بھائی تھا. اورنگزیب کے بھائی نے شرن لینے کی کوشش کی گرو صاحب کو اپنے ساتھ. گوبند صاحب کی بات کر رہے ہیں. ہاں اچھا ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو انہوں نے گرو صاحب کو ملانے کے ساتھ شروع کی کہ لوکل لوگ جو ہیں وہ ہم اپنے ساتھ ملا لیں, لوکل گدیوں کے ساتھ ملا لیں. تو لوکل لوگوں کے ساتھ ملا کے ان کے بھائی نے, اس نے اپنے, دیکھیں کہ اسلام میں تو گیا کہ اپنے جو اپنے والدین کو افتاقناک ہو, اس نے اپنی ماں کو اندھا کیا, باپ کو مار دیا, بھائیوں کو مارا سارا, اور اس کے بعد جو ہے وہ راج کیا, اور پھر اس کے بعد لوکل لوگوں پر بے انتہا ظلم کیے. اس میں اس دور میں بھی ایک فلم بنی تھی کہ وہ اجتماعی سیکس دیکھنے کا, اپنی آخری وقت میں بھی اجتماعی سیکس دیکھنے کا شوقین تھا کہ اس کی اورنگزیب. تو وہ اس طرح کی سزائیں دیتا تھا, اور اس کی سزائیں اگر یہی ٹوپیاں بھی سینے والا اورنگزیب, یہ ٹوپیاں سینے والا, یہ تو ہمارے ہاں ہم نے اسے ہیرو بنایا. اگر آپ افغان ہسٹری دیکھیں یا عرب کی ہسٹری دیکھیں تو وہ تو اس کو سب سے بڑا ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں. تو یہ ہم نے جان بوجھ کے جو ہے جب ڈیوائڈیشن کی ہے انگریزوں نے, تو ہیروز بھی الگ کر دیے, ہماری زبانیں الگ کر دی, ہمارے خطے الگ کر دیے. ہماری جو سب سے بڑی اس جگہ کی خوبصورتی تھی وہ تھا کہ ہم ایک سانجی والتا کے فلسفے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے, وہ انہوں نے ڈسٹرب کر کے ہمارے ہیروز بھی الگ کر دیے. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہمارے گرو صاحب نے کا ٹکراؤ تھا وہ جینون تھا. میں آج بھی اس کو بہت ساری جگہوں پہ ڈیفینڈ کرتا ہوں
کہ لوکل لوگوں کا جو حملہ آوروں کی جنہوں نے یہاں پہ شادیاں نہیں کی، ایک بھی شادی نہیں کی، وہ یہاں کے لوگوں کو لو کاسٹ سمجھتے تھے. اچھا. جنہوں نے یہاں پہ کچھ بھی اپنا بنایا نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے پھر بھی اپنے وطن جانا ہے. دفن وہ اپنے وطن ہونا پسند کرتے ہیں. آج بھی کوئی افغان جو ہے پاکستان کی دھرتی پہ دفن ہونا پسند نہیں کرتا. یہ یہاں کی ہسٹری ہے. اور کوئی بھی پشتون ہو چاہے افغان ہو، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ وہاں ہی دفن ہو. اور یہ چیزیں جو ہے یہ اس وقت گرو صاحب کے ذہن میں تھی کہ جب آپ راج کرنے کے لیے آتے ہیں تو شادیاں لوکل کرتے ہیں، ان کو باندیاں بناتے ہیں، ان کو داسیاں بناتے ہیں، ان کو غلام بناتے ہیں، لیکن ان سے بچہ نہیں پیدا کر رہے تھے. صحیح. تو یہ چیزیں دیکھ کے گرو صاحب نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک مورچہ لگایا. گرو صاحب بھی شہید ہوئے، ان کے سنگھ بھی شہید ہوئے. اس کے بعد مسلمان بہت سارے. گرو گوبند کو بھی شہید کیا گیا؟ جی. اچھا. میں سے شاید سر گرو ارجن کو نہیں جہانگیر گرو ارجن نہیں، گرو تیغ بہادر جی، گرو گوبند سنگھ صاحب جی کے والد صاحب وہ شہید ہوئے. گرو گوبند سنگھ صاحب جنگ میں شہید ہوئے. ان کے 4 بیٹوں کو شہید کیا. اچھا. پیر بدھو شاہ جو ان کے ساتھ تھے ان کو شہید کیا. ان کے بیٹوں کو 5 بیٹوں کو شہید کیا. ان کے 600 جو ان کے مرید تھے ان کو شہید کیا. اس وقت تو تصور یہ تھا کہ انہوں نے جتنے بھی گدی نشین تھے ان کو بھی شہید کر دیا تھا. جو یہاں کی خوبصورت گدی نشین تھے، جنہوں نے اسلام کی پرچار کیا تھا، خوبصورتی تھی، ان کو سب کو شہید کر دیا تھا. تو اس وقت تو انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا کہ گدی نشینوں کو سب کو مار دو، سب کو مار دیا تھا. یہ اورنگزیب کا یہ چہرہ جو ہے یہ کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آیا. صحیح ہے. ہمارے ہسٹری بہت زیادہ بائسڈ ہے. اس وجہ سے ہے کہ یہ ہم اور مشکل میں جا رہے ہیں. ایکچولی میں بتاؤں انسیکیورٹی ہے مسلمز میں کہ انہیں مسلمز کا ریپرزینٹیٹیو کر کے پیش کیا جائے، حالانکہ ان میں مسلمانوں والی کوئی بات نہیں تھی. یہ 6-7 جتنے بہادر شاہ ظفر تک بھی کوئی بھی مسلم اس میں کوئی وہ ایلیمنٹ ایسا نہیں تھا. اس لیے کبھی ہم عرب کے ساتھ خود کو جوڑتے ہیں، کبھی ان ترکوں کے ساتھ جوڑتے ہیں. ہماری اپنی آئیڈینٹی اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں. یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ دیکھیں کہ سب سے بڑی قربانی جو ہے اکبر کے دور میں سب سے بڑی قربانی ہے دلہ پٹی کی. دلہ پٹی کہاں ہے دلہ پٹی؟ آپ ذکر بھی نہیں ہوتا. نہیں ہے نا. نہیں ہوتا ذکر. انگریزوں کی سب سے بڑی قربانی جو ہے رائے احمد خان کھرل ہے. کہاں ہے احمد خان کھرل؟ کہاں ہے؟ بالکل صحیح. دیکھو رائے احمد خان کھرل کے ساتھ 30,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں. 30,000 مسلمان. ایک بھی آپ کے پاس ایک کا ریکارڈ بھی نہیں ہے. 1857 کی جنگ آزادی تحریک خلافت کا ایک بھی ریکارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ٹھیک ہے پیر بدھو شاہ کا آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے. ملیر کوٹلہ کے راجے کا آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو نبی خان غنی خان کا ریکارڈ نہیں ہے، جو لوکل ہیروز تھے. آج تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا ریکارڈ نہیں ہے. پھر بہت سارے ایسے جو فرینڈلی تھے، لوکل فرینڈلی مسلمان تھے، ان کا ریکارڈ نہیں ہے ہمارے پاس. میں نے صرف چند نام گنایا، یہ تو ہزاروں میں گنتی ہے جو ہمارے ہیروز ہیں.